دعوة الداعي إذا دعان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ایسا کرو یار، ایسا کرو. چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مقدس اور معظم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوگا. ویک یار سپیکر ویک. رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے. اور سارا سال جنت کو اسی مہینے کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں دو عمل مسلمان ادا کرتے ہیں. ان میں سے پہلے عمل کا نام ہے روزہ. جسے مسلمانوں پر فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور دوسرا عمل ہے رات کا قیام. جسے نفل قرار دیا گیا. کہ ایک پڑھنے والا اللہ کے قرآن کو پڑھے اور باقی لوگ قرآن کو غور سے سنیں. رمضان اور قرآن کا
آپس میں بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے سفارشی بنیں گے اللہ کے۔ دو عمل ہیں جو میں نے اور آپ نے رمضان میں کرنے، دن کا روزہ اور رات کا قیام، جو تطوعاً ہے، نفلاً ہے۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کا جو قرب ہے یہ ہر شخص کی تمنا ہے۔ یہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں، اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ، یہ میری بات آپ غور سے سنیں گے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ پکار کی وجہ یہ بیان کرتے تھے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اس لیے وہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے کیا ہو جائیں؟ قریب۔ فاصلہ برقرار رکھیں۔ دیکھیں جو فاصلہ، پیچھے بیٹھے، جو پیچھے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں۔ کوئی اور بندہ ذرا قربانی دے دے، پیچھے چلے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہر بندہ قرب الہی کا طالب ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو میں کہتا ہوں کہ روزہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب آپ میں سے جو قرآن پڑھنے والے ہیں یا قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جس جگہ پہ روزوں کا ذکر ہے، جس رکوع میں دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر آگے کا ایام معدودات، پھر مہینہ بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر بیمار کو رخصت دی، مسافر کو رخصت دی،
بڑا بوڑھا آدمی مستقل بیمار، اسے رخصت دی. پھر آگے جا کے اعتکاف کے مسائل قرآن نے بیان کیے. درمیان میں اللہ ایک آیت لے کے آئے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو یہاں کیوں لائے اللہ اس آیت کو؟ اس لیے لائے ہیں کہ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قرب ہوتا ہے اللہ کا. اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے. ذمہ دار ہے، آج کل بیساکھ کا مہینہ ہے، ذمہ دار گندم کاٹ رہے ہیں، کچھ دن اور بھی وہ کاٹیں گے. اوپر سورج، اس کی تپش ہے، کھلا میدان ہے، وہ روزے سے ہے، ذمہ دار روزے سے ہے، گندم کاٹ رہا ہے، پیاس سے پاگل ہو رہا ہے. گھر آیا، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، سامنے پڑا ہے مشروبات بھی، ماکولات بھی، شربت بھی، دودھ بھی، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جو رب مجھے چٹیل میدان میں دیکھتا تھا وہ بند کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کے قریب ہو گیا یہ روزے دار. تو روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ ہے قرب الہی کا. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کا جو مفہوم میں بیان کروں گا اس مفہوم کے ذریعے میری دلیل بن جائے. میرے آقا نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پچھلے پہر روزے دار کے منہ سے جو ہلکی سی بو پیدا ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ مجھے کستوری سے بھی اچھی لگتی ہے. وہ ہے کیا؟ بو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کے قائل ہوئے کہ پچھلے روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ بو اللہ کو بڑی پسند ہے، مسواک کرے گا تو بو ختم ہو جائے. یہ امام شافعی بڑے امام سنت کے بڑے امام ہیں، ان کی علمیت، ان کی فقہ، ان کا تفقہ، اس سے کون انکار کر سکتے؟ لیکن امام اعظم کے تفقہ کو کون پہنچتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یہ منہ میں بو پیدا ہی نہیں ہوتی. زائل تو تب ہو جو منہ میں پیدا ہو، یہ تو معدے سے اٹھتی ہے جب معدہ خالی ہوتا ہے. خلو معدہ اس کا سبب ہے، تو مسواک کرنے میں کیا حرج ہے؟ بے شک پچھلے ٹائم بھی روزے دار مسواک کرتا رہے. یہ جو خلو معدے کے ذریعے ایک بو روزے دار کے منہ میں پیدا ہوئی، اللہ کہتے ہیں اطیب عند اللہ، یہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. اس کے محدثین نے بہت سے مفہوم بیان کی. ایک دوسری حدیث ہے جو اس کے مفہوم کو ادا کر رہی ہے. وہ حدیث یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا روزے دار قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں نکلیں، وہ علامت ہوگی کہ یہ روزے دار آ رہے ہیں. کچھ محدثین نے کہا یہ من امر المحبت ہے. اب من امر المحبت آپ کو سمجھانی پڑے گی. محبت کا باب ہے، محبت کا باب ہے. جس سے بندے کو پیار ہو جائے، جس سے بندے کو محبت ہو جائے، اس کے عیب بھی ہنر لگتے ہیں.
کبھی کسی نے محبوب کے متعلق کہا کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے؟ محبوب کے جو عیب ہوتے ہیں، جو سچا محب ہوتا ہے اسے وہ عیب بھی اچھے لگتے ہیں، تو یہ بھی محبت کا باب ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے چونکہ وہ میرا محبوب ہے، آتی تو اس کے منہ سے بو ہے لیکن لگتی ہمیں خوشبو ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب۔ اس لیے کہا اولاد آدم کا ہر عمل اس کا بدلہ ملے گا 10 گنا سے 700 گنا، الا الصوم، سوائے روزے کے، اس کا 10 گنا 20 گنا 100 گنا 700 نہ، اسے استثناء کر دی، مستثنا کر دی۔ آگے اس کی وجہ بیان کی، الصوم لی، اس لیے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے کی جزا دوں۔ پھر تھوڑی سی علمی بحث ہو جائے گی لیکن میں اسے آسان کر دوں۔ روزہ میرے لیے کیوں بھائی؟ نماز کس کے لیے؟ حج، زکوٰۃ، قربانی۔ مولا نماز بھی تو تیرے لیے، قربانی تیرے لیے، حج تیرے لیے، پھر یہ کیوں کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے؟ اس کی محدثین نے 7 وجوہات بیان کی۔ کتنی؟ 7۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اور ساری وجوہات بیان کروں کہ یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ میں صرف 1-2 اس میں سے وجہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنا اپنا عمل لائے گا، نماز، عمرہ، طواف، تلاوت، زکوٰۃ، اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا بدلہ دلواتے چلے جائیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوں گی، اس کو نماز کا بدلہ دے دو، حج کا بدلہ دے دو، طواف کا بدلہ دے دو، تلاوت کا بدلہ دے دو، صدقات کا بدلہ دے دو۔ لیکن جب روزے دار کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، فرشتوں ایک طرف ہو جاؤ، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھ سے عطا کروں، اس کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے عطا کرے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جتنی ہم عبادات کرتے ہیں اس میں ریاکاری کا، دکھلاوے کا کہیں نہ کہیں شبہ پڑتا ہے۔ دکھلاوے، دیکھیں نماز ہے، نماز تو پڑھنی مسجد میں ہے، سب لوگوں نے دیکھنا ہے بھئی یہ 5 وقت کا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے۔ حج، لوگوں کو پتہ لگنا ہے بھئی حج پہ جا رہا ہے۔ قربانی، کون چھپ سکتا ہے؟ جانور خریدے گا دروازے پہ باندھے گا۔ تلاوت، تہجد آپ چھپ کے پڑھیں، بیوی سے چھپ سکیں گے؟ کسی دن وہ دیکھ لے گی، ماں دیکھ لے گی، بیٹی دیکھ لے گی۔ جتنے عمل ہم کرتے ہیں اس میں یہ شک رہتا ہے، ریاکاری، دکھلاوا اور ریاکاری اعمال کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح روئی کے ڈھیر میں آگ کی چنگاری رکھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی سوسائٹیاں ہیں، آج جب وہ راشن تقسیم کرتے ہیں
تو کتنے لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک عورت، وہ عورت میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے۔ بیٹیاں بہنیں تو مشترکہ ہوا کرتی ہیں، وہ بیچاری سر جھکائے کھڑی ہے، اس کی تصویر آئی ہے، پھر فیس بک پہ چڑھ گئی ہے، ان کے بچوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے۔ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے خدمت کسی کی کرنی ہے، خاص کر کے کسی متوسط درجے کے لوگوں کی، معزز لوگوں کی، تو پھر دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح خدمت کریں۔ دکھلاوا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہر عمل میں دکھلاوے کا شبہ ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، یا رکھنے والے کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی کیا دوں گا؟ جزا۔ ایک تیسرا مفہوم عرض کرتا ہوں پھر ختم کر دیتے۔ یہ جو عربی ہے، اس میں جو زبریں زیریں ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں میں تو آج بھی نہیں، قرآن پہ تو لگی ہوئی ہیں نا، قرآن پہ بھی پہلے نہیں تھی۔ یہ پتہ ہے کس کا احسان ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حجاج ابن، جی، اور جس کو کہتے ہو بڑا ظالم تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، جس کو گالیاں نکالتی ہے تاریخ، اور ہم بھی اس کے نام کو گالی بنا دیتے ہیں۔ یہ محمد ابن قاسم کو سندھ میں بھیجنے والا کون تھا؟ چنگا ظالم سی بھائی۔ ایک لڑکی نے سندھ سے آواز لگائی اور وہ تڑپ گیا، اپنے بھتیجے کو بھیجا۔ آج کشمیر کی ہماری مائیں اور بہنیں چلاتی ہیں، کوئی ہے حجاج ابن یوسف؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ حجاج ابن یوسف سے اچھے ہیں؟ جتنے اسلامی مملکت کے سربراہ ہیں، کوئی ہے حجاج ابن یوسف؟ کشمیریوں کو تم نے لاک ڈاؤن کیا، پہلے تم لسٹیں بنایا کرتے تھے، سب سے زیادہ بندے کہاں مرے ہیں؟ شام، یمن، برما، افغانستان، کشمیر۔ اب لسٹیں کیا بنا رہے ہو؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ ہمیں تو ہر چیز مل رہی ہے، ہوٹل کھلے ہیں، اور کشمیر کے وہ معصوم بچے جو کھڑکیوں سے اپنی خالی دودھ کی بوتلیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جنہیں کوئی چیز اندر میسر نہیں ہے، نیٹ ان کے پاس نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تم نے ظلم کیا۔ وہ شام کی بچی ہے کسی کے ذہن میں؟ وہ شام کا بچہ وہ شام کا بچہ ہے کسی کے ذہن میں؟ جس نے انٹرویو دیتے ہوئے جملہ کہا تھا میں اللہ کو جا کے سب کچھ بتاؤں گا، پھر وہ چلا گیا اللہ کے پاس، اس کی میت کی تصویر آ گئی نہلانے کی، غسل دینے کی، پھر اس نے اپنے اللہ کو جا کے یہ سب کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ ہم بھگت رہے ہیں، ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے، ایک دوسرے کے گھر جا نہیں سکتے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اللہ رحم فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو حدیثوں پہ تو یہ زبریں زیریں نہیں ہوتی، یہ ہم گرامر کے زور سے پڑھتے ہیں۔ وہ جو گرامر ہے، یہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، معلوم ہے، مجہول ہے، امر ہے، نہی ہے، ظرف ہے، اس زور پہ ہم پڑھتے ہیں۔
تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث اصل میں یہ تھی، الصوم لی وانا اجزا بھی، اجزی نہ اجزا مجہول، اور اگر اجزا پڑھے نا تو خدا کی قسم ایسا معنی بنتا ہے نا کہ مزہ ہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ جنت کی صورت میں نہیں ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں، جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں، اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لا۔ تو روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہم گزاریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل روزے کے ذریعے۔ ایک دو باتیں بڑی چیزیں کرونا نے کھول دی ہیں، بڑی چیزیں، آلودگی کم ہوئی ہے، صحت لوگوں کی اچھی ہو گئی، شاید ہوٹل کے کھانے بند ہو گئے، اموات کے جو ہم اعلان سنا کرتے تھے وہ اعلان سننے میں نہیں آ رہے ہیں، اس میں کمی واقع ہوئی۔ یہ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں کوئی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نا ایسا کمی آ رہی۔ اب تو یہاں ہارٹ اٹیک سے ہی بندہ مرتا ہے تو وہ کرونا کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے احتیاط کرنی۔ تراویح کی اجازت ملی ہے، فرضوں کی بھی اجازت ملی، لیکن مشروط اجازت ملی، یہ اس طرح فاصلے سے کھڑے ہونا۔ تو خدا کے لیے یار آپ بھی سمجھ جائیں، آپ سمجھدار لوگ، اس کی پابندی کریں، وضو گھر سے کر کے آئیں، سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں، نماز پڑھ کے فوراً چلے جائیں۔ بڑی عمر کے لوگ اور بچے وہ نہ آئیں مسجد میں۔ دیکھیں بڑے بڑے علماء نے فیصلہ کیا ہے، مولانا تقی عثمانی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، انہوں نے بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، دیوبندی، سب نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو جو بڑے بزرگ ہیں اگر وہ گھر نماز پڑھ لیں گے تو ان کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ وہ کل اللہ کو کہہ سکتے ہیں مولا ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو علماء کی بات مانی تھی، علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ تو بڑی عمر کے لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، بچے مسجد میں نہ آئیں، بیمار لوگ وہ مسجد میں نہ آئیں۔ تراویح تو ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ادھر تو تبدیلی نہیں آئی، ادھر بہت تبدیلیاں آ گئیں۔ اس میں ایک تبدیلی یہ کریں گے کہ فرض پڑھنے کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھیں گے، بس اس کے بعد تراویح کھڑی ہو جائے گی، نفل شفل بعد میں پڑھتے رہیں، گھر میں آپ ساری رات نفل پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن یہاں صوفی نہیں بننا، فرض پڑھنے ہیں، صرف 2 سنتیں پڑھنی ہیں، تراویح کھڑی ہو جائے۔ یہ جو رکوع اور سجدے میں تسبیحات ہیں ان کو مختصر کر دیں، ایک دفعہ بھی آپ سبحان ربی العظیم کہہ دیں تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، قطعاً نہیں آئے۔ اتحیات آپ کم کر سکتے ہیں، جو آخری دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اسے آپ چھوڑ سکتے ہیں، وہ آپ چھوڑ دیں، آپ کی نماز میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو۔ تو ان چیزوں کی پابندی کریں گے، خاص کر کے جو وقت پہ آنا ہے، وقت پہ چلے جانا ہے، اس کی لازماً پابندی کی جائے گی۔ رمضان کے جو جمعے ہیں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا، اسی وقت ہم پڑھیں گے، 1 بجے ہم بیان شروع کریں گے اور اسی وقت یہ آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں۔ ایک بات دیکھیں، یہ جھولی والے آپ کے آگے سے گزرے ہیں، اللہ دی قسم ہے میں شرم آندی بھائی، آپ خود آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ بے روزگار ہے، جو تاجر ہیں بیٹھے ہیں گھروں میں، تو ہمیں یہ احساس ہے اس بات کا، لیکن کچھ صاحب ثروت بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں،
اب مسجد کے جو اخراجات ہیں وہ تو اسی طرح ہیں، عملے کی تنخواہیں ہیں، اور جناب اس کے بعد عملے کی تنخواہیں ہیں اور بجلی کے بل ہیں، وہ تو اسی طرح ہیں۔ تو آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں گے، بیر گلا ہے موجود، جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ گزرتے ہوئے 20 روپے 50 روپے قطرے قطرے سے سمندر بن جائے گا۔ جمعے پہ آپ آئیں گے تو جو آپ میں صاحب ثروت ہیں، جن کی جیب اجازت دیتی ہے، میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ جن کی جیب اجازت نہیں دیتی، اپنا گھر بمشکل وہ چلا رہے ہیں، جن کی جیب اجازت دیتی ہے وہ اس میں مسجد کے لیے بھرپور تعاون بھی کریں گے۔ اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں گے، پھر خطبہ ہوگا، اور فرض پڑھنے کے بعد آپ باقی نماز گھر میں جا کے پڑھیں گے۔